الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. صدق اللہ العظیم. ان آیات کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے. یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں کہ جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے، اس وقت وہ جان لیں گے کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کی جماعت کم ہے. اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے وہ گھڑی قریب ہی ہے یا اس کے لیے میرے رب نے کوئی لمبی مدت مقرر کر رکھی ہے. وہی اللہ غیب کا جاننے والا ہے. وہ کسی پر غیب کے پوشیدہ راز ظاہر نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جس کو اس نے غیب کے رازوں سے آگاہ کرنے کے لیے چن لیا ہو. پھر اس کے آگے اور پیچھے محافظ فرشتے مقرر کر دیے ہیں تاکہ وہ جان لے کہ ان فرشتوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں اور وہ اللہ ان کے مکمل حالات کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اس نے ایک ایک چیز کا شمار رکھا ہوا ہے. گزشتہ آیات مبارکہ میں مضمون کا رخ سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات کے مضمون کی جانب موڑا گیا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ وحی الہی کے ذریعے کچھ احکامات الہیہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیے گئے کہ آپ یہ پیغام بنی نوع انسان تک پہنچا دیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے گا ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. آج کی تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں سے پہلی آیت مبارکہ یعنی آیت نمبر 24 میں اس مضمون کو مکمل کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو جہنم کا کب تک یقین نہیں آئے گا. اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ وہ آپ کی خبر کی بنیاد پر جہنم پر یقین کرنے اور اس کی عذاب کی سختیوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن جب وہ جہنم کو، اس کی آگ کی شدت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو ان کی کیفیت کیا ہوگی اس کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا کہ جب وہ جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اس وقت ہر ایک کو اپنے مددگاروں اور اپنے معاونین کی قوت اور تعداد کا دونوں کا پتہ چل جائے گا. کیونکہ دنیا میں قیامت کا یہ انکار کرنے والے مغرور اور سرکش لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اول تو قیامت کے برپا ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں، اور اگر قیامت برپا ہوئی بھی تو جس طرح ہم یہاں طاقتور ہیں، ہمارے مددگار، ہمارے معاونین ہمارے ساتھ ہیں جو ہر وقت ہماری مدد کے لیے تیار ہیں، اسی طرح وہاں بھی ہم طاقتور ہی ہوں گے اور بڑی تعداد میں مدد کرنے والے ہمیں وہاں مدد مہیا کریں گے. ان لوگوں کے اس باطل خیال کی تردید کی جا رہی ہے اور بس اتنا کہا جا رہا ہے کہ اس وقت انہیں حقیقت حال کا پتہ چل جائے گا اور یہ بھی بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ اپنی طاقت اور قوت کے حوالے سے ہم جس سوچ کے قائل تھے وہ خام خیالی ثابت ہوئی. آیت مبارکہ نمبر 25 تا 28 یعنی اختتام سورہ مبارکہ تک ایک اور پیغام ربانی بنی نوع انسان تک پہنچانے کا حکم دیا جا رہا ہے. ارشاد ہوا قل ان ادری قریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا کہ جب یہ لوگ غرور و سرکشی کے ساتھ بڑے تنزیہ انداز میں آپ سے یہ پوچھیں کہ قیامت اور اس کے بعد ہمارے سامنے جہنم کے جو حوالے تم دے رہے ہو وہ وعدہ کب پورا ہوگا، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ وعدہ الہی پورا ہونے کا وقت قریب ہے
یا اس کے لیے اللہ نے کوئی مزید لمبی مدت طے کر رکھی ہے؟ کہ ہمارا ایمان و عقیدہ یہ ہے کہ قیامت ایک دن ضرور آئے گی، اس کے آنے کا ایک دن متعین ہے۔ وہ دن کون سا ہے، کب آئے گا، یہ عالم الغیب کی باتیں ہیں، اور غیب کی باتوں کا علم صرف اللہ کو ہوتا ہے، جس کو حق جل مجدہ نے ایک دوسرے مقام پر یوں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ کے الفاظ میں بیان کیا کہ قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اس بات کو یہاں آیت مبارکہ نمبر 26 کے آغاز میں بیان کیا گیا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، کہ عالم الغیب ہستی صرف اسی کی ہستی ہے اور وہ اپنے غیب کے راز کسی پر ظاہر نہیں کرتا۔ آیات مبارکہ نمبر 27 اور 28 میں جو اس سورہ مبارکہ کی آخری 2 آیات ہیں، اللہ کے نبی کے مقام و منصب کو بیان کیا گیا اور وحی الہی کی عظمت کو، اور جس محفوظ نظام کے ذریعے سے وہ وحی نازل ہوتی ہے اس کو بیان کیا گیا۔ الا من ارتضی من رسول، سوائے اس رسول کے جس کو غیب کی کچھ خبریں دینے کے لیے پروردگار عالم نے چن لیا ہو۔ یہاں رسول سے مراد فرشتہ بھی ہو سکتا ہے جو اللہ کے پیغامات اور احکام تکوینیہ، احکام تشریعیہ دونوں انسانوں تک پہنچاتا ہے۔ مثلا دنیا میں کوئی بھی شخص اپنی موت اور موت کے وقت اور لمحے سے بے خبر ہے، اس کی موت کا لمحہ کب آئے گا یہ اس کے لیے ایک غیب کی حقیقت ہے اور بالکل پوشیدہ ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ فرشتہ موت کو جب یہ ہدایت دیتا ہے کہ فلاں وقت فلاں جگہ پر فلاں شخص کی روح قبض کرنی ہے، تو گویا اللہ نے اس فرشتے کو جس کام کے لیے منتخب کیا تھا اس کو غیب کی ایک خبر دے دی۔ رسول سے مراد اللہ کا رسول یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے معرکے سے ایک دن قبل ان مقامات کی نشاندہی کر دی تھی جہاں جہاں اگلے دن سرداران قریش مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جانے والے تھے۔ آیت مبارکہ نمبر 27 کے آخری حصے اور آیت مبارکہ نمبر 28 میں وحی کی عظمت و حفاظت کو بیان کیا گیا۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا، کہ رب کائنات جب بھی کوئی وحی نازل کرتا ہے، اپنے احکام اور اپنے ہدایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرماتا ہے تو اس کے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی زبردست پہرا ہوتا ہے تاکہ وحی الہی ہر طرح سے محفوظ رہے اور مکمل حفاظتی حصار میں نبی مکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قلب اطہر پر نازل ہو جائے اور نبی مکرم اسے پوری حفاظت اور بھرپور اعتماد کے ساتھ امت تک پہنچا دیں۔ اس سے اس شبہ کی نفی کی جا رہی ہے کہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کی تاریخ بتائی تھی لیکن وہ کسی نے درمیان میں اچک لی، یا آپ پر نازل ہوئی لیکن نعوذ باللہ من ذالک آپ اسے بھول گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے تمام پیغامات، وحی ربانی کی صورت میں نازل ہونے والے تمام احکام، ایک حرف کی کمی بیشی اور ایک زیر زبر کی تبدیلی کے بغیر امت تک پہنچا دیے، اور پھر صحابہ اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اجمعین نے اسی احتیاط کے ساتھ وہ چیزیں اگلی نسلوں تک منتقل کر دیں، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ لہذا وحی الہی کے حوالے سے کسی قسم کے شکوک و شبہات کا شکار ہونا کم عقلی کے سوا کچھ نہیں۔ یعنی سورہ مبارکہ کا آغاز وحی الہی کی عظمت سے ہوا تھا اور اختتامی آیات میں بھی یہی مضمون بیان کیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں وحی کی عظمت صحیح طور پر سمجھنے کی ہمت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔